Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اور یاد رکھیں کہ پولیٹیکلی اور اسی طرح سے میڈیا وار کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خاص جانب کوئی مغلوب ہو رہا ہو تو پھر کہیں پٹاخہ چھوڑا جائے اور توجہ کو کہیں اور ڈائیورٹ کر دیا جائے. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس وقت جو جمعہ کا خطبہ لاہور سے آیا اس کی شاید پالیسی یہی ہے، وہ جو ایک جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں مومنین کی ایفیشنسی کو کم کیا جائے اور وہ جو لوگ مغلوب ہو رہے تھے ان کو سپورٹ کیا جائے اس طرح سے کہ ایک موضوع ڈسکس کیا جائے اور توجہ اپنی جانب ڈائیورٹ کر کے ان لوگوں کو بچا لیا جائے. تو اگر یہ سب چیزیں ہیں تو یہ بالکل ایک غلط کام ہو رہا ہے کہ جو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور گزارش یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر اٹیک ہوا، جب مولا امیر المومنین علیہ السلام پر اٹیک ہوا تو وہاں سے قبلہ نے کچھ بھی گفتگو نہیں فرمائی. اسی طریقے سے جب بل کا موضوع آیا تو گفتگو نہیں فرمائی. آج گفتگو فرمائی تو ایسی گفتگو فرمائی کہ اس میں دوبارہ جو ہے بجائے پرابلم کو سولو کرنے کے انہوں نے دوبارہ بہت سارے پرابلم کریٹ کر دیے اور لوگوں کو منتشر کرنے کا کام کیا. اس وقت بھی پاکستان کے بہت سارے علماء سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت مومنین کے درمیان ڈویژن اور مومنین کو لڑانے کا یہ کام ہو رہا ہے. لہٰذا مومنین سے گزارش ہے کہ وہ سب سے زیادہ توجہ دیں اپنے علم پر اور علمی گفتگو کریں، اہل بیت کا دفاع کریں، کسی کے لیے بھی غلط زبان استعمال نہ کریں اور کوئی انتشار کا کام ایسا نہ کریں کیونکہ دشمنوں کی یہ سازش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیعوں کو منتشر کریں. یہاں پہ کہا گیا کہ ایک آیت کی مثال لے کے آئے موصوف راضیۃ مرضیہ، تو یاد رکھیں کہ یہ آیت اس جگہ کے لیے بالکل نہیں ہے کیونکہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ عنہا وہاں پر دعائیہ کلمہ ہے اور نہ کلمہ دعائیہ جملہ ہے، اور راضیۃ مرضیہ وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہے. کسی سے راضی ہو اور کسی کے لیے رضایت کی دعا کی جائے، زمین تا آسمان فرق ہے. اب ایک پرابلم یہ پیش آ رہا ہے قبلہ کے ساتھ یا ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنے میں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، مثال کے طور پر میری جہاں بھی گفتگو رہتی ہے سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں کہ آپ ہیں کون، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، کنفیوشن ہیں، جین ہیں، پارسی ہیں. اور اگر یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں ان میں سے جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ عیسائیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں رومن کیتھولک سے گفتگو کرنے میں الگ ڈسکشن کرنا ہوتا ہے، جب پروٹیسٹنٹ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر الگ موضوع ہوتا ہے، جب یہوہ وٹنس سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر الگ موضوع ہوتا ہے، جب مورمن سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو الگ وہاں پر موضوع ہوتا ہے. یہی مسئلہ آتا ہے یہودیوں کے ساتھ، ہم اوروں سے گفتگو کریں تو الگ ہوتا ہے. میں پوچھنا ہوتا ہے تم پریکٹسنگ ہو یا نہیں ہو، تمہارا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، تمہاری بائبل کی جو یا تورا کی تم کس کمنٹری کو پریفر کرتے ہو، اس کے بعد گفتگو کرنی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس جو پرابلم ایک پیش آ رہا ہے وہ یہ پیش آ رہا ہے قبلہ موصوف اور ان کے چاہنے والوں سے ہم گفتگو کریں، ان کو سنی سمجھ کے گفتگو کریں، ان کو شیعہ سمجھ کے گفتگو کریں، لیکن اب جو ہم نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ان سے جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ اس طرح سے گفتگو کرنی ہے اور ان کو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلابی، لیکن کون سے انقلابی؟ انقلاب دشمن انقلابی، آغا خامنائی کو اور امام خمینی کو گالیاں پڑھوانے والے انقلابی، بالکل جو ہے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کی طرح سے وہ اسلام جو اسلام کو گالیاں پڑھوانے والا اسلام بنی ہے کہ جہاں جہاں سوشل میڈیا پہ آغا خامنائی کو گالیاں ہیں اس میں 99.9% گالیوں کا جو سبب ہیں وہ آپ اور آپ کے نام نہاد قسم کے جو سیکنڈ تھرڈ کاپی ہے چائنا کاپی کی طرح سے، وہ لوگ سبب بن رہے ہیں. فالوور اس قسم کے ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ میں مؤنث مذکر کو نہیں سمجھتے اس قسم کے فالوور ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت آدم پر سینسٹیو نہیں ہوتے، مولا امیر المومنین پہ سینسٹیو نہیں ہوئے، حضرت فاطمہ پہ سینسٹیو نہیں ہوتے. سینسٹیو ہوتے ہیں تو کس پر ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے معاملے پر. وہ آغا خامنائی کے معاملے میں بھی سینسٹیو نہیں ہوتے، تو ان کی تو لاجک ہی الگ ہے. تو وہ بالکل آپ کو ماشاءاللہ وہ فالوور ملے ہیں کہ جو اونٹ میں مؤنث مذکر کو نہیں سمجھتے، اور ہر علمی آدمی سمجھ جائے گا کہ اس قسم کے فالوورز کو کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے بارے میں سینسٹیو ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں. بعد میں کوئی نمبر آتا ہے کسی کا بھی، کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی مرجع کا. صحابی سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے صحابی، جیسے حضرت سلمان یا حضرت مقداد، دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہم.
بعد میں نوبت آتی ہے مراجع الزام کی. اسٹیپ بائی اسٹیپ سینسٹیو ہونا چاہیے, نہ یہ کہ آپ تھرڈ اسٹیپ کے لیے سینسٹیو ہیں اور فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے سینسٹیو نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی روش یہ چل رہی ہے کہ نظام امامت لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان میں, لیکن ائمہ کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے آپ گفتگو فرمائیے, اور یہ فرمائیے کہ ائمہ کی امامت کے جو دشمن تھے اس زمانے میں, اس زمانے میں ان کے ساتھ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, کہ ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا دلائل دیے جائیں. بہت صاف بات ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ ہیں کیا. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اگر آپ سنی ہیں تو آپ کے لیے طاہر القادری صاحب کا کلپ موجود ہے. اگر آپ سنی ہیں تو صحیح بخاری میں بخاری صاحب نے جگہ جگہ جو ہے اہل بیت کو وہ پروٹوکول دیا ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کو دیا ہے, یعنی علیہ السلام. اور علماء اہل سنت نے بھی ڈسکشن کیا ہے کہ اہل بیت کا ایک خاص مقام ہے اور وہ علیہ السلام ہے, کیونکہ وہ مقام منیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں میں لغوی بحث کو نہیں لایا جاتا. جل جلالہ کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کا مقام عظیم ہے, اس کا جلال بمعنی ہے اس کی عظمت جو ہے وہ سب سے بلند ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لغوی اعتبار سے کوئی استعمال کرے اور کہے کہ تمام انبیاء کے درمیان ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے, لہٰذا میں کہہ رہا ہوں جل جلالہ, تمام مخلوقات خداوند تبارک و تعالیٰ کے درمیان ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے, لہٰذا میں ان کو کہہ رہا ہوں جل جلالہ, تو کہا جائے گا نا یہ مخصوص ہو چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں کہتے باقی انبیاء کے لیے یا حتی مولا امیر المؤمنین کے لیے, جبکہ لغوی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہنا کہ علیہ السلام انہیں بھی کہتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں, کہ یہ جواب بالکل ایک اعتبار سے صحیح ہے, لیکن کیا ہے کہ یہ ایک پروٹوکول کا حصہ ہے کہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دعائیہ جملہ ہے, ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے, راضیتاً مرضیہ, جس سے راضی ہو چکا ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی پاس ایگزام میں ہو چکا ہے, اس سے نہیں کہیں گے کہ اللہ تمہیں پاس کرے. جوان جو پاس نہیں ہوا ہے اس سے کہا جائے گا کہ اللہ تمہیں پاس کرے. مثال کے طور پر عام کسی انسان کے لیے یا مثال کے طور پر کسی مرجے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر فرمائے. حتی عام مومن کے لیے بھی یہ کہنا مناسب نہیں لگتا کہ اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے, لیکن ہاں ایک جگہ پہ کہتے ہیں جب کسی مومن کے گناہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہو, مسلمان کے گناہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہو, یا اس کا گناہ جو ہے پبلک میں عیاں ہو اس کے مرنے کے بعد یا اس کی زندگی میں, کہتے ہیں اللہ انشاءاللہ انہیں گناہ کو معاف کرے گا. لیکن کسی گناہ اگر پتہ نہ ہو تو اس کے لیے ہم کہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے کہ اللہ آپ کے باپ کے گناہ معاف کرے, نہیں, وہاں پہ کہا جاتا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تو یہ ایک گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی کچھ لوگوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں, ان کے لیے خاص الفاظ ہوتے ہیں, وہاں پر لغوی بحث نہیں کی جاتی. مثال کے طور پر ملا کے معنی ہے کہ جو علمی اعتبار سے بھرا ہو. علامہ باقر مجلسی صاحب کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم کہتے ہیں ملا باقر مجلسی. اب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پہ یاد آیا آپ ہی کلپ کا حصہ کہ جی مقام رضایت کو چھوڑ دیا. جی مقام رضایت کو نہیں چھوڑا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ مقام رضایت حاصل ہے, ان کے لیے یہ دعائیہ جملے نہ کہیں. بالکل ویسے ہی جیسے کہ کسی کو مقام قرب خداوند تبارک و تعالیٰ حاصل ہے, اس کے لیے ہم نہیں کہیں گے یا اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما, تو ان کے گناہ کو معاف فرما کے قریب کر لے. نہیں, وہ تو پہلے ہی قریب ہیں. فرق یہ ہے, مقام رضوان کو نہیں کسی نے چھوڑا ہے. یہ بالکل ایک مغالطے والی بات ہو رہی ہے, میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب یہاں پر ہم آتے ہیں دوبارہ, علامہ مجلسی کے ساتھ لگایا جاتا ہے ملا باقر مجلسی. کیا آپ تیار ہیں کہ کسی مرجع کے ساتھ لگایا جائے؟ اب یاد رکھیں آپ لوگ ٹھیکیدار بن گئے امام خمینی کے آغا خامنہئی کے, جبکہ آپ لوگ ان کو گالیاں پڑھوانے کے ٹھیکیدار ہیں. مثال کے طور پہ کیا آپ ملا لگائیں گے آغا خوئی کے ساتھ, امام خمینی کے ساتھ, آج کل کے دور میں آغا خامنہئی کے ساتھ پوسٹر میں لکھ دیں یا آغا سستانی کے ساتھ؟ نہیں نا, کیونکہ عرف بدل چکا ہے. کس دنیا میں ہیں آپ لوگ؟ مولوی لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. اچھا مولانا لگائیں گے؟ مولانا تو قرآن میں آیا ہے نا, تو مولانا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ لگایا ہے. آپ کسی پوسٹر میں لگائیں گے آغا خامنہئی آغا سستانی کے ساتھ مولانا, مولوی, ملا؟ اچھا چھوڑیں, حجت الاسلام, اسلام کی دلیل, یہ آپ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا. فقہ الاسلام لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. تو بھائی بات یہ ہے کہ کیوں اس وقت مومنین میں اختلاف کا سبب بن رہے ہیں؟ جب ہم نے جواب دیا تھا مثال کے طور پر فطرے کا, تو قم کے آپ کے ایک دو افراد نے لکھا تھا کہ جی آپ اپنی داڑھی میں کلر کرتے ہیں, جوان بننے کا شوق ہے, یہ تو ان کا علمی معیار ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جی بڑی آپ نے ہمارے ساتھ نوازش کی, کرم کیا, ورنہ آپ کی جو تربیت ہے آپ کو تو ہمیں پہلے گالیاں دینی چاہیے تھی. سے اب ہمارا تقاضا ہے اور تمام مومنین سے تقاضا ہے کہ قبلہ موصوف سے آپ لوگ درخواست کریں کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کو ثابت کرنے کی بات کریں.
بعد میں امامت کی بات آئے گی۔ عجب لاجک پہ چل رہے ہیں۔ جس معاشرے میں ایتھیس رہتے ہیں وہاں پر آپ کہیں جی رسول اللہ نے یہ فرمایا، وہ کہیں گے ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو کہاں مانتے ہیں؟ تو پہلے اللہ منوایا جائے گا۔ جب کوئی اللہ کو مان لے گا تو آپ اس سے کہیں کہ جی وسیع رسول اللہ یہ کہتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم تو رسول کو نہیں مانتے، وسیع کو کہاں، تم اسٹیپ آگے کیوں جا رہے ہو؟ تو پہلے ہم رسول اللہ کو منوائیں گے۔ اب اگر کوئی رسول اللہ کو مانتا ہے کہ جس پاکستان کا معاشرہ ہے، تو وہاں پر آپ نہیں کہیں گے کہ نائب امام یہ کہتے ہیں، ولی فقیہ یہ کہتے ہیں، پہلے وہاں پر آپ امامت کو ثابت کرائیں۔ امامت تو ثابت ہوتی نہیں ہے، اس کے لیے جد و جہد کیجئے۔ ہم آپ سے تقاضا کریں گے کہ نماز جمعہ میں آپ امامت کو ثابت کریں، امامت کے دشمنوں کو بیان کریں۔ چلیں جی دشمنوں کو بیان نہیں کر سکتے تو آپ امامت کو ثابت کریں۔ مولا امیر المومنین کی امامت ثابت ہوگی، تدریجاً امام زمان کا وجود ثابت ہوگا، ان کی ولادت آپ ثابت کریں، غیبت ثابت کریں۔ جب یہ ثابت ہوگی تو نوبت آئے ولایت مجتہدین کی یا ولایت فقیہ کی یا ولایت فقہا کی، یہ ساری بات کی باتیں ہوں۔ تو گزارش ہے ہماری تمام مومنین سے کہ سب سے اہم کام ہے اس وقت علمی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کریں۔ کہ بعض کاپیز بنی ہوئی ہیں کہ جو گالی گلوچ کو انجام دے رہے ہیں، ان کا تو ہدف ہی یہ لگتا ہے کہ میڈیا میں آ کر شیعوں کے معیار کو کم کریں اور انقلاب کو گالیاں پڑھوائیں، امام خمینی کو گالیاں پڑھوائیں، آغا خامنہئی کو گالیاں دیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ان کی وجہ سے امام خمینی، آغا خامنہئی یا انقلاب کی توہین نہ کریں۔ جہاں جہاں اس قسم کی پوسٹ ہیں ہم دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کا احترام کریں۔ اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو ان کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، قطعاً ان کی جو روش ہے بعض کی وہ غلط ہے، کہ ان کا احترام کریں۔ کہ آج جو ائمہ علیہم السلام کے حرم کربلا میں ہیں، جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ مطہر ہے، اس کا دفاع کرنے والے ہیں آغا خامنہئی، ان کی توہین آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ کو اگر ان سے اختلاف ہو تو اختلاف ہو، لیکن خادم حضرت زینب کے عنوان سے، خادم ائمہ علیہم السلام کے عنوان سے، ان کے در کے سپاہی کے عنوان سے آپ کو ان کا احترام کرنا ہوگا۔ ہر جگہ سے ان کی توہین آمیز جو پوسٹز ہیں وہ ہٹائی جائیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔